اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے گریٹیوڈ ممبر حافظ نوید صاحب کی پلیز تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما میں سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں ناصر کلیری صاحب کو ڈی ایس اے پہ اور ان کی ٹیم کو کہ ہم لوگ بڑی دیر سے انٹریکشن میں تھے. باقی سب دوستوں کو بتا رہا ہوں انٹریکشن میں تھے عالم سماعتی صاحب سے بھی, باقی ریلوے کے بھی جو آفیشل ان کے ساتھ بھی, گجرانوالہ سے اس ریجن سے بیسیکلی سیالکوٹ گجرات اور گجرانوالہ کے گولڈن ٹرائنگل سے ایک کارگو ٹرین سروس شروع کی جائے جو ڈائریکٹ کراچی کے لیے جائے, جو سستی بھی ہو, تیز بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو, محفوظ بھی ہو. بیسیکلی یہ ہمارا مقصد تھا کرنے کا. اس میں کافی ساری پروپوزل ہم لوگوں نے ڈسکس کی جو کامن ایشوز تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے. اس میں یہ تھا شیرا والے باغ والا پھاٹک تھا, وہ بند تھا, اس کے لیے کمپلیٹ تھا, تو اس کے بھی ہم لوگ مطلب تھینکفل ہے کہ وہ کھل گیا شیرا والا پھاٹک. لیکن بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا جو ریلیف ملا وہ ٹیمپریری ہے, اس کی پیمنٹس ہونی باقی ہے. اس کے لیے ہمیں کمشنر آفس سے دوبارہ فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو سیلریز ہیں ان کی وہ کلیئر ہو. اس کے بعد ہماری جو ایک اور ایشوز ہم نے کہا تھا کہ جو کچھ ٹرینز ہیں گجرانوالہ میں جن کا اسٹاپ نہیں ہے, گرین لائن ٹرین, اسلام آباد ایکسپریس, سبک رفتار, اور اس کے ان کا اسٹاپ ہم چاہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں کوٹا بھی انف ہو, اس کے ساتھ یہاں پہ اسٹاپ گجرانوالہ میں ملے کیونکہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے, 5.5-6 ملین کی آبادی ہے, انڈسٹری 20-22 لاکھ کے قریب ہے, تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے یہاں پہ. تو یہاں جو بھی اگر ٹرین کو اسٹاپ کرے گا تو اس کو بزنس یہاں پہ ریگولر کر سکتا ہے. اس کے بعد جو پرانا اسٹیشن تھا جس کا ملبہ گرا پڑا تھا وہ بھی سروے کیا, وہاں پہ بھی مشینری لگی ہوئی ہے, وہ بھی ملبہ ریموو ہو رہا ہے وہاں سے جو برج کے نیچے پرانا ملبہ پڑا ہوا تھا. اس کے بھی ہم لوگ آپ کے شکر گزار ہیں. کرنٹ اسٹیشن اور اس کے بعد اب جو مین ہمارے ڈسکشن کا سبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کارگو ٹرین کیسے چلا رہے ہیں. تو اس میں جو کرنٹ ریلوے اسٹیشن ہے اس کو بھی ہم نے وزٹ کیا, تو اس کے اوپر ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ ایک پروجیکٹ یہاں پہ بھی خاصا ہم کر سکتے ہیں کہ بجائے کہ ہم وزیر آباد کریں, ہم اسی کو ایک کارگو ٹرمینل بنا سکتے ہیں اس اسٹیشن کو, جہاں پہ وزیر آباد سے جگہ بھی زیادہ ہے اور جتنی جگہ وہ اس کی ہم جیسے کہ موٹر ویل اتھارٹی اسی فارمیٹ میں یا کوئی یو ایس پی سبمٹ کر سکتے ہیں, تو پورا اسٹیشن جو ہے وہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آ جائے گا. ٹرین کا فریٹ ہم ان سے کوئی طے کر لیں گے, وہ فریٹ پھر ہم اس کے اوپر آگے اپنے بزنس کمیونٹی کو آفر کریں گے نامنل پروفٹ کے ساتھ کہ یہاں سے ہمارے جو کنٹینرز ہیں وہ جا سکتے ہیں کراچی کے لیے. اس اسٹیشن کے اوپر ڈاکٹر صاحب میں بھی ایک اور آئیڈیا ڈسکس کیا, اسی اسٹیشن کے اوپر ہم ڈرائی پورٹ کا پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ڈرائی پورٹ سر اس کی جتنی اسپیس ہے اس کے اوپر 5-6 پروجیکٹ ہم کر سکتے ہیں. ایک ہم ڈرائی پورٹ کا پروجیکٹ کر سکتے ہیں, دوسرا ہم یہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایک کلب بھی بنا سکتے ہیں, ایک ریلوے کا کلب جیسے رائل پمپ بنا ہوا ہے, یہاں پہ کوئی سینٹرل ہے کوئی کمرشل ماڈل کا کلب بھی ریلوے کے ساتھ 30 کی جگہ پر بن سکتے ہیں, جیسے آفس کلب یا جم خانہ کلب اس طرح کا کوئی کلب. اور کارگو ٹرین اور
اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. تو یہ سارے ہیں. ناظرہ بہت شکریہ آپ آنے کا. گجرانوالہ کا ایکسپورٹ جو ہے یہ بیسکلی $2.5 ملین کی ہیں. امپورٹ سبسٹیوشن میں ہم لوگ $3 ملین سیو کر رہے ہیں. ٹیکسز میں گجرانوالہ RTO جو ہے وہ 40 ارب سے زیادہ کا سالانہ ٹیکس دے رہا ہے اور یہ 30% ہے. 70-80% ہم لوگ کراچی پورٹ پہ دیتے ہیں. جو 30% ہے وہ 40 ارب سے زیادہ کا یہاں پہ دے رہے ہیں. اس کے بعد انڈسٹری ہماری 22,000 سے قریب ہے. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ SME کاٹن انڈسٹری کا جو کلسٹر ہے وہ گجرانوالہ میں. سب سے زیادہ ڈائیورس انڈسٹری پاکستان کی جو گجرانوالہ میں ہے. تو اس لیے کارگو کا جو موومنٹ ہے وہ بھی ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 500 سے زیادہ کنٹینر پر ڈے پلس مائنس یہاں پہ گجرانوالہ میں ان آؤٹ ہو رہے ہوں گے کارگو ماڈل سے. تو ہر لحاظ سے گجرانوالہ اگر ریلوے کے ساتھ کوئی بھی وینچر کرتا ہے تو یہ ہمارا قومی ادارہ ہے, ہم لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میکسیمم یہ پروفیٹیبل بھی ہو. کارگو ٹرین کا یہی تھا کہ کارگو ریلوے جیسے خسارے میں ہے تو ہم ایڈوانس میں 1 سال کا نفع آپ کو ایڈوانس میں دے دیتے ہیں کہ کارگو ٹرین ہمارے سے لاک کر لیں, یہ ریٹ ہے, ہم آپ کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, آپ کا آنے کا شکریہ. باقی بات اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, گجرانوالہ کی تمام بزنس کمیونٹی کا, پریزیڈنٹ صاحب کا, ایکس پریزیڈنٹ ہے, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جتنی کمیونٹی کے ہیں. اور جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ گجرانوالہ بزنس کا ہب ہے اور میں اس کو مینوفیکچرنگ کا ہب سمجھتا ہوں شروع سے. اور ہم لوگ تو بچپن سے اسکول میں, کالج میں, کتابوں میں, اور جیسے اسمال میڈیم انٹرپرائزز, بڑی انڈسٹریز, اور کسی بھی ملک میں سمجھتا ہوں جب تک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہ ہو, انڈسٹریل ریولوشن نہ ہو, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. گجرانوالہ کا بہت بڑا رول ہے لوگوں کے روزگار میں, لوگوں کی معاشی ترقی میں, اور اس کے اپنے سوشل اور اکنامک بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. ہم بزنس کمیونٹی کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیشہ ویلکم کرتے رہیں گے. اس وقت جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہے اعظم سوادی صاحب, انہوں نے اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو خود انوائٹ کیا اور ان سے ایک قسم کی ریلوے کی ریوائول کے لیے, جو ایک نیشنل ایسٹ ہے اور جو انفارچونیٹلی اپنا جو اس کا ڈیو رول تھا ٹرانسپورٹ میں, ایک زمانے میں ایک مونوپلی تھی پاکستان ریلوے کی, آج وہ رول آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. جس میں کچھ ہمارے گورنمنٹ پالیسیز بھی ہے کہ آج تک ہم بدقسمتی سے اس ملک میں ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں ڈیوائز کر سکے کہ جس میں روڈ اور ریلوے کا شیئر ڈیفائن ہو جو دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اپنے لیول پہ منسٹر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ان کے جو ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اس ادارے کا ریوائول کرے, اور جو ون ون سچویشن ہو بزنس کمیونٹی کے لیے بھی اور پاکستان ایئرویز کے لیے بھی. ہمارے شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی, ینگ انٹرپرینور بھی ہے اور ینگ لیڈر بھی ہے بزنس کمیونٹی کا. بڑی مجھے خوشی ہوئی. ان کے 2-4 ایشوز تھے جس میں شیراوالا گیٹ تھا, گیٹ نمبر 39 ہم کہتے ہیں اپنے ریلوے کی زبان میں اس کو. ہم نے اس کو ٹیمپریریلی کھول دیا ہے, لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ڈیمانڈ جس گیٹ کا بھی ریلوے کے رولز ہے کہ ایک وہ گیٹ ہے کہ جو ہم خود ریلوے سمجھتی ہیں کہ یہ گیٹ ضروری ہے, جو پہلے سے بن چکے ہیں. اس کے بعد اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یا ہائی وے کو یا کسی بھی اسپانسرنگ ایجنسی کو ولنریبلٹی کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے یا کسی اینی ادر ریزن کی وجہ سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس کے جتنے ایکسپینسز ہیں وہ وہی اسپانسرنگ ایجنسی پے کرتی ہے. اب گیٹ بن گئے ہیں لیکن ان کی جو سیلریز ہے جس پہ ہم گیٹ کیپر لگاتے ہیں
اس کا ہمارے پاس کوئی ایلوکیشن نہیں ہے فنڈز کی. 5-6 ماہ تو ہم ٹیمپرری چلا لیتے تھے، لیکن ابھی کتنا ہم اس کو آگے اس کو کنٹینیو کر سکے، کیونکہ ہم پہ بھی آڈٹ پیرے آتے ہیں اور جو گورنمنٹ کی صورتحال ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو کر تو دیا ہے ٹیمپریریلی، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ہمیں انشور کروائیں تاکہ یہ دوبارہ بند نہ ہو. دوسرا سر جو آپ نے کہا کہ جی اولڈ اسٹیشن کے ڈیوریز ہے، اولڈ اسٹیشن کے ڈیوریز ابھی ہم نے وزٹ کر لی ہیں. کچھ اندر سے تو انہوں نے اٹھا لیے، ریموو کر دی ہیں، لیکن جو باہر جو بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور ونریبل ڈیوریز ہے وہ میں نے ڈی ایل صاحب ہمارے ڈویژنل انجینئر کو کہہ دیا ہے، واصف صاحب کو. وہ آپ لوگوں سے کوآرڈینیٹ کریں گے. آپ صرف ٹریفک والوں سے رات کا کوئی ٹائم ڈائیورجنس کروائیں، ہماری مشین جو اس کو اٹھا دے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے بات کی جی گرین لائن اور اسلام آباد ایکسپریس اور صبح کا رفتار کی، تو انشاءاللہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس کی ہیڈ کوارٹر میں بات کر لیں گے، اس کی کمرشل پروپوزل دے دیں گے. میڈم بشرا بیٹھی ہوئی ہے، ہماری ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن افسر ہے. آپ اس کو نوٹ کریں، کل ہم ان سے ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ جیسے کوشش کریں گے آپ کا یہ بحال کروا دیں انشاءاللہ. شٹر ٹرین کے حوالے میں آ رہا ہوں خود ہی. شٹر ٹرین ہم نے سٹارٹ کیا تھا پچھلے سال، جو میرے پروڈیسر تھے ڈی ایس صاحب عامر نثار صاحب تھے اس وقت، انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور 27-28 دن چلے تھی وہ گاڑی. اس کی جو ڈیلی ارننگ تھی سٹارٹ میں تو اس کی آکوپینسی کوئی 30%، 40%، پھر 60%، بیچ میں پھر 100% بھی، 109% بھی آئی ہے، 80% بھی آئی ہے. اور اس کی جو ٹوٹل ارننگ تھی پر ڈے جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے وہ 60,626 ہے. جبکہ جو اس کی ہم نے ایکسپینڈیچرز کیلکولیٹ کیے ہیں رف سے تو وہ کوئی 2,73,000 بن رہے تھے. تو کل ہمارے ینگ افسر ہے، اسسٹنٹ ٹرانسپورٹیشن افسر ہے، وہ ریسنٹلی اس کی کیلکولیشن پہ کورس کر کے آیا ہے. تو میں نے اس کو کل کہا ہے کہ اس کی ریشنل کیلکولیشن کریں کہ آیا یہ ہمیں کمرشلی بھی وائبل ہے یا نہیں ہے. اور ساتھ میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو یہ بھی ایک ریکویسٹ کی، ایک آفر دی ان کو کہ آپ اس کی کمرشل مینجمنٹ خود لے لیں، ٹرین ہم آپ کو چلوا دیں گے، باقی خسارہ منافع آپ کا اپنے. یہ بھی ان کو ایک تجویز دے دی ہے. تو دونوں میں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو فیزیبل ہوگا انشاءاللہ آپ کا شٹر ٹرین بحال کر دیں گے. میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پہ آپ کمیونٹی ہیں آپ ریل کے ساتھ، وہاں پہ کسی لوکل ٹرانسپورٹ کے ساتھ اس کا فیڈر روٹ بنا دیں. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں جی ٹی روڈ پہ گجرانوالہ آیا ہوں، کئی دفعہ آیا ہوں، مجھے ریل بہت جلدی پہنچا دیتے ہیں. اس سے میں اپنے سٹی اسٹیشن سے بیٹھتا ہوں اور سیدھا گجرانوالہ سٹی گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. جبکہ وہاں سے مجھے نکلنے میں اگر میں شاہدرہ بھی کراس کروں تو بڑی غنیمت ہے کہ میں وہ ٹائم پہ وہاں سے نکل آؤں. تو اگر اس طرح کا ماڈل ہے تو ہم بالکل تیار ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کی پوری کمیونٹی کو. ہم پورا آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ اپنے ڈیڈیکیٹڈ اپنے بزنس مینوں کے لیے بھی چلا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو آپ کی ابھی جو مین ہمارا فوکس تھا جس میں کارگو ٹرین کی آپ نے بات کی، نو ڈاؤٹ کہ آپ نے میرے نالج میں بڑا اچھا اضافہ ہے کہ آپ ٹیکس پیئرز ہیں تو 40 بلین کی جو کلیکشن ہے ریونیو کی وہ یہاں سے ہوتی ہے اور وہ بھی 30% ہے. مینس کہ 70% اس کی اگر آپ تو آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ 90 بلین تو آپ وہاں پہ 95 بلین وہاں پہ آپ کر رہے ہوں گے. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں، کیونکہ آپ ہی کے ٹیکسز سے یہ ملک چلتا ہے اور آپ ہی کی کوششوں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ فریٹ ٹرین کا ہم پرنسپلی ایگریڈ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک ٹرین دینی ہے فریٹ. اب اس کے موڈیلٹیز کے لیے پہلے ہم یہ وزیر آباد میں گئے تھے کیونکہ وہاں پہ سیالکوٹ چیمبر کے بریار صاحب نے، گجرات کے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے دوست تھے، وہ سب چاہتے تھے کہ ایسے ایک سینٹرلائز جگہ ہو کہ جہاں سے یہ فریٹ آپریشن اور 2 وے ٹریفک ہو، امپورٹ کے بھی آئے اور ایکسپورٹ بھی جائے.
تو اب میں نے جب پہلی دفعہ گجرانوالہ کی، اس دن میں نے وزیرآباد بھی دیکھا ہے، لیکن آج جب یہ گجرانوالہ کا میں فرسٹ ٹائم اس نظر سے دیکھا تو یہ زیادہ کیپیشیس ہے اور زیادہ فیزیبل بھی ہے، اور روڈ ایکسیس بڑا زبردست ہے، اور بالکل وہ ایک سٹی کے ہارٹ کے اندر جو ہے، وہ ایک سٹی کا ہارٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ جو جگہ ہے وہاں پہ میں نے دیکھا. تو اس میں کئی سارے وینچرز ہو سکتے ہیں، جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ، تو اس میں ایک تو شٹل ٹرین کا یہ کہ آپ لوگوں کا جو ڈیمانڈ ہے کہ آیا یہ اسمال کنٹینرز ہے کہ لارج کنٹینرز کی ڈیمانڈ ہے، ہیوی ہے کہ بلک آئٹمز ہے، کموڈیٹیز اس کے علاوہ آپ کی کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کنٹینرائز بھی فریٹ سٹاک ہے اور ہمارے پاس کورڈ سٹاک بھی ہے، لائک جیسے کوئی سیمنٹ ہے، فاسفیٹ ہے، ویٹ ہے، اس طرح کی جو کورڈ ویگنوں میں بھی ہم اس کا وہ کر سکتے ہیں. تو ریٹس کچھ آپ سے شیئر کیے ہیں، لیکن یہ کوئی فائنل نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ٹرمینل کے ہم آپ کو ڈرائنگز 2 دن میں انشاءاللہ یہ پوری جو ویسینٹی ہے ریلوے کی جتنے اسٹیشن کے لیمٹ سے جتنی ڈرائنگز ہیں ہم آپ کو 2-3 دن میں انشاءاللہ دے دیں گے. اور ساتھ جو ہم اپنا ایک رف اسٹیمیٹ بنا دیں گے کہ اس میں سیول ورکس کتنے کی ہو سکتی ہے. وہ میں نے آپ کو خود کہا کہ پاکستان ریلوے چاہے گی کہ آپ لوگ خود ہی وہ سیول ورکس کریں، بجائے ہمیں فنڈ ٹرانسفر کرنے کے اور پھر ہم اپنی پریکیورمنٹ کے پروسیس میں لگی ہیں، اور اس میں وہ جو ٹھیکیدار کا پروفٹ اور ٹیکسز اور ان چیزوں کے ہم بچ جائے تو آپ کا جو 100 میں کام ہونے والا ہے وہ ورنہ 180 روپے میں ہو جائے گا. تو وہ آپ کو سیونگ ہو جائے گی، اس سے بہتر کام ہو جائے گا. اور ڈیمانڈ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ہم 1000 TUs آپ کے وہاں پہ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو وہاں اسپیس بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہترین جگہ ہے، روڈ ایکسیس بھی ہے. اب ہم نے صرف آپ کے ساتھ یہ اس کی موڈیلٹیز طے کرنی ہے کہ آپ نے پر ڈے کتنی ڈیمانڈ ہے، آپ نے ایک ٹرین چلانی ہے یا کتنی ٹرینیں آپ نے چلانی ہے یا کتنے کنٹینرز آپ کو چاہیے، وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کو اس کا پورا بزنس ماڈل دے دیں گے. اس کے بعد یہ آپ نے جو کلب اور دوسری چیز بالکل USP جو انسالیڈیٹیڈ پروپوزلز ہیں، گورنمنٹ نے جو PPRA پبلک پروکیورمنٹ رولز ہے، جو PPRA جو اتھارٹی ہے، ریگولیٹری اتھارٹی، انہوں نے ایک نئی جو وہ لائے ہیں کہ جی گورنمنٹ میں آپ کسی کام کو جب بھی کرتے تھے تو سرٹن آپ کے جو ایک قسم کی امپیڈیمنٹس ہوتی تھی، کیونکہ اگر آپ پیپرا کو فالو کرتے ہیں تو آپ اپنی ویژن کو نہیں وہ کر سکتے، اور اگر پیپرا کو فالو نہیں کرتے تو پھر جیل آپ کا مقدر ہے، نیب آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو اسی دونوں کی جو ٹگ آف وار ہے، اس میں جو کوئی بھی سیول سرونٹ ہے وہ کوئی ڈیسیجن لینے سے قاصر ہے. اب یہ جو انسالیسیٹڈ پروپوزل آیا ہوا ہے ایک اچھی چیز ہے جو آپ لوگوں کو رائٹ آف ریفیوزل دیتی ہے، مطلب اس کے پہلے حقدار آپ ہوں گے. اور چیمبر ویسی ایک ادارہ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل اس کو کور ہے، تو اگر چیمبر کے تھرو ہو یا کمیونٹی خود کرتی ہیں، کوئی بزنس مین خود بھی کرتے ہیں، تو کوئی ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آئیں، اپنا پروپوزل لائیں، ہم آپ سے اپنی جو ایریا ہے، ڈرائنگز ہے، وہ انشاءاللہ شیئر کریں گے. ریلوے آپ کو ہرڈلز نہیں کریٹ کرے گی، یہ ریسٹ ایشورلی میں آپ کو بتاؤں، ہم آپ کو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ہم جو اس وقت جو ویژن ہے، ہم نے اپنی ادارے کو چلانا ہے، اس ادارے کو بہتر کرنا ہے، یہ قومی ایسٹ ہے، اور یہ ہمارے آگے ہماری نسلوں کے لیے، آگے والے نسلوں کے لیے بڑی امپورٹنس ہے. اس کی لوگوں کا رزق وابستہ ہے، کئی لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، کوئی ڈائریکٹ امپلائی ہے، کوئی انڈائریکٹ ہے، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی وینڈنگ والے، کوئی ریٹائرڈ ہے، کوئی پینشنرز ہے، کوئی ان کی اولادیں ہیں. تو بہت بڑے اس ادارے کا بہت بڑا وہ ہے. اور ہمارا جو میجر ٹریولر ہے وہ ہماری مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور وہ لوگ ہیں جو، اور وہ اپنا سامان، تو یہ ان کی سواری ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور اس کو ایٹ پار لایا جائے. تو انشاءاللہ ہماری طرف سے
پاکستان ریلوے کی طرف سے منسٹر صاحب بھی بڑے ویلکمنگ ہیں، بہت زیادہ وہ بزنس کمیونٹی کو اور لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. اس وقت ہماری مینجمنٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہمارے بڑے ڈیسیجن میکر اور اچھے اور نئے ویژن کو لے کے چلنے والے ڈیسیجن میکر ہے. تو خوش قسمت یہ ہماری کوئی ایڈمنسٹریشن جو میرے پارٹ میں میرے ڈویژن کی جتنے افسر ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری طرح ویلکم کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور آپ کا جو سرکاری ہارڈلز ہے انشاءاللہ ہماری طرف سے نہیں آئیں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ بھی میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو چھوٹے موٹے کوئی ایشوز ہے اس کے علاوہ بھی ریلوے سے متعلق آپ آئیں اور ہم انشاءاللہ دیر اینڈ دن اس کو آپ کو سالو کر کے دیں گے انشاءاللہ. ML1 کا یہ ہے کہ ML1 فائنل سٹیجز پہ آپ نے جیسے کہا تھا گجرانوالہ اسٹیشن ML1 میں شامل ہے، اور آپ کی ڈیمانڈ میں نے وہ پڑھ لی تھی. اس میں آپ نے ML1 کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا گجرانوالہ اسٹیشن ہے، گجرانوالہ سٹی ہے، وہ ML1 کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اس کا گجرانوالہ ہمارا مین ہب ہے. ML1 ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا PC1 گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے. یہ $7.2 بلین کا پروجیکٹ ہے، $7.2 بلین کا، اور یہ رائٹ فرام کراچی ٹو پشاور جتنی ٹریک ہے یہ 5 ایئرس کا ہے، جو جس کا فیز 1 ہے ML1 جس کو کہتے ہیں 5 سال میں ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی کراچی سے لے کے پشاور تک جو ٹریک کی جو سپیڈ ہے وہ 160 کلومیٹر پر آور ہوگی، ڈبل ہوگی ٹریک. CBI جو کمپیوٹر بیسڈ انٹرلاکنگ سسٹم ہوگا ہمارا، جو ایڈوانس کمیونیکیشن سسٹم ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ دونوں طرف سے فینس ہوگا. آپ کے انڈر پاسز ہوں گے، اوور ہیڈ بریجز ہوں گے، لیکن ٹریک کی طرف جیسے موٹر وے ہے کوئی ٹریس پاسنگ نہیں ہوگی. تو میں پریزیڈنٹ صاحب کو بتا رہا تھا کہ لاہور پشاور 3 گھنٹے، لاہور پنڈی 2 گھنٹے، اور لاہور کراچی 8 گھنٹے میں ہوگا. تو وہ بڑی زبردست ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ML2 فریٹ کاریڈور ہے ڈیڈیکیٹڈ، جو گوادر میں ہم نے ایک پوسٹ بنا دی ہے DS گوادر، وہاں پہ ایک نئی پوسٹ بن رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. گوادر کو وایا بسیما ایک جگہ ہے، وہ جیکب آباد کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے وہاں سے DG خان اور اس لائن پہ یہ فریٹ کاریڈور جا کے حویلیاں آلریڈی ہمارا ٹریک ہے، وہاں سے پھر سیکنڈلی وہ چائنا تک اس کی کنیکٹیویٹی ہوگی. وہ ML2 ہے. اور ML3 میں پھر افغانستان اور اس طرح کے دوسرے جو معاملات ہیں. تو ML1 فرسٹ فیز ہے، وہ اپروول میں چائنیز کے ساتھ کوئی وارنٹی گارنٹی جو ایگزیم بینک آف چائنا ہے ان کے ساتھ یہ جو چیزیں گورنمنٹ کے لیول پہ فائنلائز ہو رہی ہیں. اگر وہ فائنلائز ہو جائیں گی تو ٹینڈر سب کچھ تیار ہے، اگلے دن ٹینڈر ہو جائے گا اور ودن 3-4 منتھس اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے وقت دیا، مجھے سنا. تھینک یو. اجمل امان صاحب کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ. السلام علیکم جی، اور تمام ممبران کو شکریہ جی جو یہاں تشریف لائے، اور اسپیشل ناصر خلیلی صاحب اور آپ کی ٹیم کو شکریہ بھائی. بہت اچھا لگا جی جو آپ نے بتایا، سنا ہم نے. اللہ کرے کہ جو آپ نے کہا کہ اسی طرح کی سب چیزیں ہوں تو بہت اچھے معاملات ہو جائیں گے. اور جس ویژن کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو وے کے ساتھ آپ آئے ہیں. جب اتنے پازیٹیو وے کے ساتھ آئے ہیں تو پھر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں جو آپ نے بھی کہی کہ آڈٹ پیرا آ جاتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں. پھر آڈٹ پیرا سے جب آپ کی مشن آپ کے بہت آگے کی طرف جا رہے ہو، پھر آڈٹ پیرا سے نہیں ڈرا کرتے. یہ آڈٹ پیرا بھی تو پارٹ آف لائف میں چلتے رہتے ہیں. ان سے ڈریں گے تو پھر ہم اپنے جو معاملات ہیں انہیں ہم آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے. ٹرینز تو الحمدللہ چل رہی ہیں، چلیں گی، لیکن آگے اس کے لیے صرف ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کرتا چلوں کہ جو ڈرائیور حضرات جو ٹرینس کو چلا رہے ہیں ان کی ٹریننگ وغیرہ کے لیے بھی کوئی ایسا کچھ دیکھیں کہ یہ جو ہر روز کوئی نہ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، یہ مسہیپ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے اوپر بھی اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں تو میرا خیال ہے سارے معاملات میں مزید دے دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈرائیور آپ نے آوان صاحب تھینک یو. آڈٹ پیرے سے تو خیر ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن آڈٹ پیرا جب چپک جاتا ہے تو پھر بہت خطرناک ہو جاتا ہے.
جہاں تک ڈرائیور کی ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈرائیورس کو ٹریننگ دیتی بھی ہیں اور مزید بھی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹریس پاسرز کی بات کرتے ہیں، اگر اس قسم کی انسیڈنٹ سے کہ یہ ٹریک پہ لیٹ سے گاڑی جا رہی ہیں اور وہ کوئی کہیں سے بھی اپنی موٹر سائیکل یا کوئی چیز کریں گے تو اس میں ڈرائیور کی ٹریننگ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لائک آپ روڈ پہ جی ٹی روڈ پہ جائیں، آپ خود ڈرائیو کر رہے ہو اور اچانک آپ کو کوئی چیز آ جائے تو آپ بہت اچھے ڈرائیور بھی ہو تو آپ کے کنٹرول میں گاڑی نہیں رہے گی۔ ٹرین کا یہ مسئلہ ہے کہ ٹرین کی جو میکسیمم اگر وہ ایمرجنسی بریک بھی لگائے تو وہ 800 سے 1000 میٹر پہ وہ سٹاپ ہوگی، اس کے بریک ہوتی ہے، اور نارمل بریکنگ ڈسٹینس ہماری 1200 میٹر ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے ابھی ایک ڈرائیو شروع کی ہے، میڈیا کمپین بھی شروع کی ہوئی ہے، ٹریس پاسرز کی پکڑ دکڑ، لوگوں کو اویئرنیس، وہ چیزیں کر رہے ہیں کوشش۔ اسی لیے میں نے اپنی پہلی بات میں فینسنگ پہ زیادہ زور دیا کہ سب سے اچھی بات فینسنگ۔ میں نے کیوں کی؟ وہ اسی لیے کیونکہ یہ اس سے سیفٹی انفرنج ہو رہی ہے، ٹریس پاسرز کی بھی اور ریلوے کی بھی۔ میں خود اسسٹنٹ افسر تھا بیک ان 2004، میں فیصل آباد سیکشن پہ جا رہا تھا، ایک ٹریکٹر ٹرالا آیا، انہوں نے انمینڈ جگہ پہ اس کو کھڑے کر کے سٹاپ، وہ اس سے چل ہی نہیں رہا تھا، اب وہ تو بھاگ گیا، اب ہم اللہ کے رحم و کرم سے، میں انجن پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یاد بھی آج بھی یاد ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ ہٹ ہو گئے تو ایک پتھر میرے کندھے پہ تھا اور ایک پتھر میرا ادھر تھا، اور وہ ڈرائیور بیچارہ اور فائر میں۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ کتنا سینسیٹیو چیز ہے، یہ لوگ کتنی خطرناک وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کی بات کو ہم نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ڈرائیور کم از کم ہم اس کو مزید ٹریننگ یا جہاں جہاں اس سے جو اوائڈیبل ہوگا وہ انشاءاللہ اس پہ اوائڈ کرے گا، جو اس طرح کے ان اوائڈیبل ہے اس میں ایز اے قوم، ایز اے نیشن جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو باقی تو اللہ ہی ہمیں ہدایت دے۔ تھینک یو جی۔ اخلاق بھٹ صاحب ہیں سر، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، گروپ ہیڈ بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ہوپفل ہیں ہم لوگ کہ آپ ماشاءاللہ ایز اے ٹیم بہت کام کریں گے۔ شیر شیش سر جب آئے تھے اس وقت بھی بڑی ایک ہوپ تھی ہمیں، میری 2-3 دفعہ ملاقاتیں میں، اس وقت بھی ہمارا ایک ایگریمنٹ تقریباً ہو گیا تھا ان سے۔ پھر فائنلی کراچی سے لکھانی صاحب کو آئے تھے، تشریف لائے تھے فیزیبلٹی دیکھنے کے لیے۔ پھر ارادہ اور کر کے انہوں نے بتایا کہ مسئلہ ایک کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، نہ بوگیاں ہیں نہ انجن ہے، آپ کو ڈیلی گارنٹی نہیں کر سکتے ہم۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں ظاہر کمپنی بنانی پڑے، لوگوں سے ڈاکومنٹ لیں گے، ہم انہیں کہیں گے آپ کا مال 3 دن 4 دن میں جہاں پہنچے گا، ٹھیک ہے، اتنے ڈبا ہی کوئی نہ لگ گیا، ٹرین بھی کوئی نہ لگ گئی، تو پھر اسی کنٹینر کتنے کھڑا گے، بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کراچی پورٹ پہ آپ کو پتہ ہے ڈیمیج بہت ہے، ڈیٹینشن ہے۔ ہم نے 14 دن میں شپنگ کمپنی کو کنٹینر واپس کرنے ہوتے ہیں، ورنہ ڈیلی $108 وہ چارج کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں کہا کوئی کانٹ کی ادھر گارنٹی، اس وقت ہم نے ہفتے میں 2 ٹرینیں مانگی تھی شروع میں، تو وہ بھی بندوبست نہیں ہو سکا تھا، پھر وہ آیا تقریباً کہاں پہنچی تھی۔ تو اب جس طرح وہ صاحب نے بتایا، ہماری آج بھی بڑی دیر سے خواہش ہے کہ ہمیں یہاں ٹرمینل دیا جائے۔ جگہ آپ جو بتا رہے ہیں باقی بھی آئیڈیل جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، بڑی بنائی جگہ ہے، انویسٹمنٹ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے۔ آنو آپ ہوگا دوسرا تو ہم انجن خرید دیں گے، کام کرنے والے بنے آپ۔ NLC والوں نے ہمیں کہا تھا 4 انجن لینے ہم سے، کیونکہ ہم NLC کے ساتھ مل کے جنرل صاحب مل کے بنا رہے تھے، ان کے 4 انجن آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو دے دیں گے، پر وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تو یہ آپ اگر کرتے اس کی نوٹیفیکیشن کر دیں، جہاں لیز کر دیں، ہم کمپنی بنا لیں اس پہ، تو کام شروع یہ مہینوں میں ہو سکتا ہے، 2-3 مہینے میں۔ باقی انشور آپ نے کرنا ہے کہ وہاں سے شروع میں ہم چاہیں گے کہ کم از کم 1 ٹرین سے شروع کیا جائے۔ 1 ٹرین میں کتنے آئیں گے؟ 40 کنٹینر آ جائیں گے، 50 آ جائیں گے، تو یہ تو 1 بندے کے آتے ہیں آرڈر، تو اس میں منیمم یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب اس کو کام پڑے گا، انویسٹمنٹ کی طرف بھی آئیں گے، پھر آگے ٹرین بھی دیکھیں گے۔
اس کو شروعات جلد کریں تاکہ جو جس طرح ریلوے ٹریک پہ چلے نا ایسے بھی ٹریک پہ چل جائیں. تھینک یو. تھینک یو سر. آپ کی اپریشنس بجائے ہے، لیکن ہم جو اس وقت اس ماڈل میں جا رہے ہیں اس میں ہم دونوں سائڈوں پہ ایک وارنٹی گارنٹی کر رہے ہیں. ایک تو ہم آپ کو سٹاک ایلوکیٹ کریں گے ود نمبرز. وہ سٹاک آپ کے نمبرز آپ ہی کے ہوں گے، وہ کسی اور کو نہیں جا سکیں گے، وہ گارنٹیڈ ہوں گے آپ کے. اس سے آپ کا یہ انشور ہوگا. دوسرا، اگر آپ ہمیں بزنس نہیں دیں گے، فرض کرے آپ کا بزنس ہے یا نہیں ہے، آپ ریلوے کو پے کرو گے، اور اگر ہم نہیں دیتے، اسٹاک ہماری وجہ سے لیٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو پے کریں گے. یہ دونوں کی طرف سے ہوگا. تو یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے ساری چیزیں چیک کر لی ہے تاکہ آپ کی جو فلو ہے، اگر ہم اسٹاک دیں گے تو ڈیڈیکیٹڈ دیں گے تاکہ یہ پرابلم نہ آئے. سیکنڈ، جس طرح آپ نے بات کی اس چیز کو تو ہم اس سے بھی زیادہ ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اگر ٹریک ایکسیس پالیسی پہ آتے ہو، لوکوموٹیوز NLC کے پاس موجود ہے. ایک ویگن 1.5 کروڑ روپے کا ہے یا 100 کروڑ کا ہوگا، 1.5 کروڑ کا ہے زیادہ سے زیادہ. آپ بالکل اپنی ویگنیں لائیں، 40 ویگنیں خریدیں، 50-60 کروڑ ہو جائیں گے. آپ اس کو چلائیں. وہ ٹریک ایکسیس پالیسی بھی موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوکوموٹیو مہنگی چیز ہے تو لوکوموٹیو NLC کی موجود ہے، وہی NLC کے لوکوموٹیوز آپ لے لیں. ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو اور کوئی لیتا نہیں، اس لیے ہمیں دیا گیا ہے. تو آپ لے لیں NLC کے لوکوموٹیوز کو، آپ سٹاک لے لیں. سٹاک اس سے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے ڈھونڈ سستا بھی مل جائے. سیکنڈ ہینڈ لے لیں، کوریا دیتے ہیں، جاپان دیتے ہیں، کئیوں کے پاس ہے. یہ NLC کے لوکوموٹیو بھی سیکنڈ ہینڈ تھے، کوریا سے ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے. تو آپ وہ لائیں، وہ تو زیادہ اچھی چیز ہے. آپ کا جیسے روڈ ہے، آپ اپنی گاڑی لائیں، استعمال کریں. تو اس میں سے تو کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے. اور بیٹھنے کی جگہ تو میں آج دے رہا ہوں، وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے، بیٹھنے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایگریمنٹ کرے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. بیٹھنے کا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک سٹاک کا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ہم سٹاک ان کو دیں گے، اگر ہم کمٹ کریں گے تو ایلوکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ اپریہنشن سر آپ کے ہم دور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اور بھی دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ عمران بٹ صاحب کے بارے میں. السلام علیکم سر. سر آپ کی بہت مہربانی، آپ نے یہ جو پہلے فوراً کہہ دیے کہ 107 اور 108 ڈاؤن کا سٹاف جو ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے شہر کی. اور گرین لائن کا بھی سٹاف جو ہے نا، وہ بہت اشد ضرورت ہے شہر کو. تو جو شٹل ٹرین کی آپ نے بات کی، اس کا آپ کرایہ بڑھا دیں. پہلے 100 روپے رکھا تھا آپ نے، اس کا 150 بھی کر لیں، لوگ دینے کو تیار ہیں. لیکن اب مہربانی کر کے اس کو، اگر اس کا دورانیہ آپ وزیرآباد تک بڑھا لیں نا، تو وہ بھی زیادہ، اس میں ٹائمنگ کی جو آپ کا شیڈول پہلے تھا نا، وہی بحال کریں. تو وہ آپ کو کافی، اس کے علاوہ ایک ہمیں 4 نمبر پلیٹ فارم جو ہے نا، یہ روڈ سے اسٹیشن کافی دور ہے. لوگوں کو ٹرین کا 1 منٹ کا سٹاپ ہوتا ہے پہنچنے کا، اور بزرگ حضرات کو اوپر سے سیڑھیاں چڑھ کر جانے کے لیے 1 نمبر پر نا بہت ٹائم لگتا ہے. اس ٹرین جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے. اگر آپ 4 نمبر جو پلیٹ فارم ہے نا، اس کو اپ گریڈ کر دیں تو وہ بہت ہی زیادہ اپنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ سبق رفتار کا جو کوٹا ہے نا بکنگ کا، اس کو بحال کروائیں سر. تو اس کے علاوہ اگر پرانا اسٹیشن بحال ہو جائے تو وہ بھی بہت بہتر ہے. آپ پرانا ریکارڈ نکال لیں کہ تقریباً 1500 کے قریب لوگ روز لاہور سے گجرانوالہ کا ٹریول کرتے تھے. سامنے مارکیٹ ہے، کلاس مارکیٹ ہے، تو لوگوں کو بہت آسانی تھی، ٹرین کا 1 منٹ میں اسٹیشن پہ پہنچ جاتے تھے. تو اب وہ اگر کہتے ہیں اب فلائی اوور بن گیا ہوا ہے، اب ٹریفک کا بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تو اگر جو ریلوے ڈسپینسری ہے جہاں پر آپ کی، اس جگہ بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے، آپ
اپنا راستہ ادھر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ادھر سے جو یہ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ واشنگ مشین اور یہ ایئر کولر تقریباً ٹوٹل ریلوے سے بکنگ ہوتی تھی. تو یہ اسٹیشن باہر جانے کی وجہ سے نا یہ مسئلہ آیا. آپ ان کو وہ ڈسپینسری کی طرف سے راستہ دیکھ سکتے ہیں اگر مین سے نہیں دے سکتے. تو اس میں ریلوے کا آمدن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. اور اس کے علاوہ وزیر آباد سے جو ٹرینیں کراچی کو جاتی ہیں یہاں پہ کارگو والوں کو جگہ نہیں ہوتی, کہتے ہیں 2 دن بعد سامان جائے گا 3. تو شٹل ٹرین بھی وہ سامان اٹھا کر وزیر آباد جو سر سید ہے ان کو بھی پک کر سکتی ہے, اور دوسری 1-2 ٹرینیں جو ادھر سے پاکستان گزرتی ہے تو وہ بھی ان کا سامان جو ہے نا وزیر آباد سے کراچی کی طرف جا سکتا ہے. یہ سر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن ہمارے صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور ہمیں بھی ایک آئیڈیا نیا دے دیا. یہ 4 نمبر پلیٹ فارم کا جو ڈی این صاحب آپ اس کا فل فور کچھ کریں اس کا, ٹھیک ہے, بات صحیح کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں لوگ بالکل باغم باغ اور وہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا تو کریں, مجھ سے ڈسکس کریں جو بھی طریقہ ہے اس کا کریں. اور جہاں تک یہ ڈسپینسری سے تو آپ راستہ دے سکتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے وہ چیک کر لیں, وہ دے دیں. اور دوسرا بشرا اس کا یہ کرنا ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی پروپوزل دی کہ ہم ایک تو یہ جو ٹکٹس 150 کر دیں, دوسرا اس کو مکس شٹل کر دو. مکس شٹل کر دو, اس میں کوئی 2 بوگیاں پارسل کے لیے لگاؤ, بے شک بیسیاں لگا دو, کورڈ ویگنز لگاؤ, ٹھیک ہے, اور ساتھ جو ہے وہ اس کو مکس ٹرین کر دو نا شٹل کی جگہ. تو یہ جو ان کا وزیر آباد اور اس ادھر کا جو پارسل کا ہے تو دونوں چیزیں ایٹ ٹائم وہی شٹل ٹرین کرے گی. جی بالکل, پیسنجرز کو بھی لے جائیں گی اور آج کی جو پارسل ہے اس کو بھی لے جائیں گی. تو اس پہ ورکنگ کر کے مجھے بتا دیں, اس سے میرے خیال میں اچھا آئیڈیا ہے. بٹ صاحب تھینک یو کہ اس سے جو ہے وہ جو ہمارا ریونیو ورسز ایکسپینڈیچر کا جو گیپ ہے وہ بیلنس ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس پہ کرتے ہیں. باقی اسٹاپیجز کا میں چونکہ ڈائریکٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دے دوں, میں ہیڈ کوارٹر سے, اس لیے میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا اس کا. میں ہیڈ کوارٹر کے ساتھ بات کروں گا جو چیف آپریٹنگ سپرنٹینڈنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ٹائم ٹیبل میں ہماری ٹائمنگز ہر مارچ سے اور سپٹمبر تک ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ کروں گا اور پھر ان کو کہوں گا کہ ٹیمپریریلی میں 1 ماہ کے ٹرائل پہ پہلے کھلواؤں گا, اس کے بعد اس کی ریونیو وغیرہ دیکھ کے تو پھر اس کو پرماننٹ ٹائم ٹیبل میں ڈالیں گے انشاءاللہ. سر ریونیو بھی نا بنتے ہوئے ٹائم لگتے ہیں لوگوں کو, ایک بار تو پتہ نہیں چلتا کہ ٹرین نہیں, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ٹرائل پہ ڈالتے ہیں, ٹرائل کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ مزید 1 مہینے ٹرائل پہ ڈال دیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک دم ہم کر نہیں سکتے. اشتہار چلے اس کا سر ایک لاہور سے پسنجر ٹرین پشاور کے لیے چلتی تھی, وہ بھی اتنی زبردست ابھی وہ بنائی ہوئی ہے جو رحمان بابا ہے نا کراچی اور پشاور کی, اس کی آکوپینسی 160% ہے. میں ڈی ایس پشاور رہا ہوں اس سے پہلے, مطلب میں مین ڈی ایس کسی کو 20 دن پہلے ٹکٹ نہیں دے سکتا تھا, اتنی اس کی ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی. ابھی بھی وہ چل رہی ہے. تو ابھی مزید اصل میں جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ جگہوں پہ ہم پہلے چاہتے ہیں کہ میری اپنی وہ ہے کہ جو ٹرینیں چل رہی ہے وہ کوالٹی کی چلے, مزید ایسے نہ ہو کہ ہم کوچوں پہ کوچے ایڈ کرتے جائیں اور ان پچھلوں کی بھی کوالٹی خراب ہو. ابھی جیسے لوکل شٹل ٹرین ہے, اب میرے لیے ایک اور چیلنج تھا کہ جڑاوالا شور کوٹ سیکشن بند ہے پچھلے 1.5 سال سے, اب ہم اس کو 20 اپریل سے بھی انشاءاللہ اس کو آپریشنل کر کے ٹرین چلانے لگے ہیں. اس میں تو فوکس تو ہے ہی دنیا میں گڈز میں ہے, اور گڈز میں انشاءاللہ یہ آپ کا کارگو بھی ہو جائے گا اور پارسل کے بھی ہم وہ کروا دیں گے. یہ جو ڈسپینسری والا نا کارگو کے لیے بہت ایسے ہی جو 502 ٹائپ ہم یہ گجرانوالا وزیر آباد میں نہ چلائیں, لاہور گجرانوالا, جس کی جو بیسیاں صرف ہو کورڈ ویگنیں, اور وہ ان کے پارسل کو بٹوین وزیر آباد گجرانوالا لاہور آتا اور جاتا رہے. گجرات کو بھی سرو کرے گا, سرحد کو بھی کرے گا.
یہ اگر آپ دیتے ہیں نا تو ہم جیسے 501 502 ہے نا جس میں یوز کارگو ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور وہ جیسے ہمارے پاس بادامی باغ میں آتے ہیں، فیصل آباد میں کراچی سے آ رہے ہیں، تو ہم نے پوری ایک ٹرین بنائی ہوئی ہے، تو اگر ہے تو ہم آپ کو تو اپنے جو کنونشنل ویگنز ہیں ان سے بھی گجرانوالہ وزیرآباد تو قریب ہے، آپ کا ایک ٹرپ لاہور لگے اور راؤنڈ ٹرپ لگ جائے تو آپ کا ٹھیک ٹھاک کوئی کتنے کا ہم چلا سکتے ہیں؟ 500 کتنے ویگنز تھے؟ ہاں تو 32 ویگنز ہے، 32 ویگنز ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور آپ کے جو پھکے اور سپر ایسی آپ جتنے بھی کر رہے ہو جو آپ کہہ رہے ہو، کیا نام ہے، واشنگ مشینیں سب بھی لے جانا ہے، وہ آپ لاہور اور یہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ بھی ہم آپ کو آپ ڈیمانڈ دے دیں نا سر، اب ایسے نہ ہو میں وہ کر دوں پھر ڈیمانڈ ہی نہ ہو، ہاں تو آپ لوگ اپنا ڈیمانڈ دے دیں، یہ جو لوکل آپ بات کر رہے ہیں آپ ان سے نا تفصیل لے لینا اسٹیشن والوں سے، وہ آپ کو مزید زیادہ نہیں آپ کمیونٹی ہے نا، آپ مجھے ڈیمانڈ دیں، آپ کی ریکویسٹ آئے، ریکویسٹ بھی نہ ہمیں بتا دیں کہ جی یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپنا ڈیمانڈ دیں کہ اس ڈیمانڈ کو آپ نے فلفل، میں ٹرین چلا لوں اور اس میں کبھی پھر 3 ویگنیں بھرے اور کبھی 4 بھرے اور پھر خالی پھرتا رہے، نہیں بھری جانی تو پھر کیا کروں گا میں؟ ٹھیک ہے سر، آئے بار صاحب، ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے ہی چڑے گاؤں گا، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ یہ آن لائن ڈسکشن ہے، یہ مطلب یہ سب آلویز اویلیبل ہے، ایکسیسیبل ہے، یہ نہیں کہ آن لائن بالکل اویلیبل ہوں، جب آپ مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گا، اور جب میرے آفس آنا چاہے آپ آ سکتے ہیں. کہ ہم نے الحمدللہ انکوائری پوری انویسٹیگیشن کر لی، نہیں میں اس پہ ذرا آپ لوگوں کو شیئر کروں. آپ کا ایک ساتھی ہے بشیر باجوہ نام ہے اس کا، بشیر باجوہ کے والد ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر تھے، اس نے اس پاٹک والے سے ویڈیو بنوائی، نہ یہ نشے کا اس کا ریکارڈ ہے، اس کے ہم نے بلڈ ٹیسٹ بھی کرائے، اس کی پورے ہسٹری بھی دے لی، پھر آخر میں وہ 6 سال سے کام کر رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. بشیر باجوہ صاحب نے یہ بات کی کہ آپ نے جی چیمبر کے کہنے پہ شیرہ والا پاٹک کھلوایا، میرے کہنے پہ نہیں کھلوایا جب میں کرتا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں جو انہوں نے یہ بات ٹھیک ہے، اور اس نے یہ سارا کیے تو ایسا دیکھے. اور دوسرا میں بتاتا ہوں نا، آپ سر میں روڈ پہ جا رہا ہوں، کوئی چوکیدار ہوگا یا وہ گر رہا ہوگا تو میرا پہلا کام کیا ہے؟ بینگ مسلمان، بینگ پاکستانی، کہ میں اس کو پہلے اٹھاؤں. ہو سکتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، تو میں ویڈیو بنا کے کمنٹری کروں گا اس کی. اور پلس وہ ہم نے تو ادھر سے پتہ چلا کہ یہ بندہ ٹریک کی طرف کیوں نہیں گر رہا، یہ اس طرف کیوں گر رہا ہے، مطلب یہ نشے میں بھی ہوش میں ہے کہ میں نے گرنا کہاں پہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہم نے سارا اینالائز کر کے ہم نے جوتے شوتے مار کے سارا کچھ نکلوا دیا اس کو. تو وہ ساری وہ رپورٹ ہے. جہاں تک آپ گیٹ کی لیوز کی بات کر رہے ہیں، میں جب بھی انسپیکشن کرتا ہوں میرا پہلا کوسچن ان سے یہی ہوتا ہے کہ گیٹ کے جو لیوز ہیں وہ پراپرلی بند ہو رہے ہیں کہ نہیں. اور مجھے ٹرین پہ جہاں پہ جھٹکا گیٹ پہ محسوس ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ میں اس پہ کتنا اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہوں. تو گیٹوں پہ لیول کراسنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ بریجز پہ، اور ایک ہمارے پوائنٹس ہیں کراسنگ کانٹا جس کو کہتے ہیں جس سے ٹریک بدلتا ہے، ان 3 جگہوں پہ ہمارا اسپیشل فوکس ہے کہ وہاں پہ کوئی ایشو نہ آئے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کا گلہ دور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.